का हीट थोड़ी का हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कोई बता सकता है? जी सर, आ रही है आवाज। जी ठीक है जी सर, आवाज मैं नोट्स भी आपको शेयर किए हैं, अभी चेक कर सकते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो ओरिजिनल jurisdiction and appellate jurisdiction of the Supreme Court of United States of America। तो आज हम पढ़ेंगे about the if the Supreme Court of United States of America have advisory jurisdiction. It will be out of place to point out that Supreme Court of America, unlike the Supreme Court of India, does not perform the advisory function. It has refused to advise the executive on hypothetical questions, nor does the court pass judgment upon political questions. It acts only when a law has been violated and the matter is raised in a specific dispute. इसके अंदर ये बताया गया है जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, they can advise the government if the advice is sought by the government from Supreme Court. लेकिन but in United States of America, the Supreme Court does not function as a advisory body. तो इसमें फिर ये बताया गया है कि whenever the executive ask for advice from the Supreme Court of United States of America on hypothetical questions, the Supreme Court refused to advise the executive. तो इसके बाद ये बताया गया है कि Supreme Court of United States of America does not pass judgments upon political questions. It acts only when a law has been violated and the matter is raised in a specific suit. अब जो political question होते हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट नहीं देती। जैसा कि अगर कोई स्टेट के विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितनी स्टेट्स हैं उनमें से अगर एक स्टेट ये कह दे ये अब यानी उसका गवर्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस मांग ले या वहाँ को ये कुछ डिफाइन कर दे कि आप हमें ये बताएं कि हमारी स्टेट के अंदर आर्म ऑफ गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ रिपब्लिकन है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी किसी किस्म की जजमेंट पास नहीं करती। It acts only when a law has been violated and the matter is raised in a specific suit. तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी वक्त एक्ट अपॉन करती है जब लॉ वायलेट होता है
اور وہ میٹر جو ہے وہ ان اسپیسیفک سوٹ ریز کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈز ناٹ perform the suo ایکشن. تو جیسے پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ایک جو 184(3) کے تحت اپنی جورسڈکشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتی ہے سو موٹو. لیکن یو ایس اے میں ایسا نہیں ہے. یو ایس اے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو کوئی کویسچن ریز کیا جائے گا ریگارڈنگ وائلیشن آف لا, تو ان اسپیسیفک سوٹ سپریم کورٹ shall deliver a judgment on that legal question. نیکسٹ ہے اس میں سپریم کورٹ ایٹ ورک. اٹ مینس کہ ہاؤ دی سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ورک. دی سپریم کورٹ ہولڈ ون ریگولر سیشن annually. It commences on the first Monday of October and ends about the middle of June. تو سپریم کورٹ جو ہے ون ریگولر سیشن اس کا ہوتا ہے اینولی ایٹ لیسٹ, اور اس کے بعد اس کا جو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ ہوتا ہے فرسٹ منڈے ان اکتوبر, اینڈ یہ ایئر اینڈ ہوتا ہے ان میڈل آف جون آف فالوئنگ ایئر. The Chief Justice can convene a special session of the court if urgently required. تو جو اسپیشل سیشن ہے یہ کین بی called upon یا convened by the Chief Justice of Supreme Court if urgently required. It conducts hearing of cases for a fortnight. یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہے اس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہیں وہ فورٹ نائٹلی ہوتی ہیں, یعنی کہ 14 دن چلتی ہے ہیئرنگ اگر ایک سیشن جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد فورٹ نائٹلی جو ہے اٹ میٹس آن ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. یعنی اس کے اندر جو ہے ریگولر ہیئرنگ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, وینسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. آن سیٹرڈے جسٹسز کانفر امنگ themselves اینڈ رجسٹر دیئر اوپینین. اور پورے ویک کے اندر جتنے کیسز سنے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو جسٹس ہیں وہ سیٹرڈے کو ایک جگہ میٹنگ رکھ کے ان کے بارے میں اپنے اپنے جو اوپینین ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کو رجسٹر کرتے ہیں آن سیٹرڈے. تو آن منڈے ججمنٹس آر ڈیلیورڈ. یعنی منڈے کو پھر وہ جو پریویس ویک کے اندر یا پریویس 2 ویکس کے اندر, یعنی فورٹ نائٹلی ہوتا ہے 2 ویک کا, تو منڈے کو جتنے وہ پریویس ویک یا پریویس 2 ویکس کے اندر جتنے کیسز انہوں نے سنے ہوتے ہیں ہیئرنگ ہوئی ہو تو اس کا وہ ججمنٹ دیتے ہیں آن منڈے. سیٹرڈے کو پورے ویک کے اندر جتنے کیسز کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے, اس کے اوپر اپنے اپنے ویوز جو ہیں شیئر کیے جاتے ہیں, لا پوائنٹ اور فیکٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور منڈے کو اس کے اوپر چیف جسٹس آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ پبلکلی ڈلیور کی جاتی ہے, ناٹ ان چیمبر, یا کہہ لیں کہ ناٹ ان کلوز رومس. ایوری فورٹ نائٹ آف ہیئرنگ از فالوڈ بائی اے فورٹ نائٹ آف ریسیس. یعنی اگر 14 دن ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد 14 دن ریسیس ہوگی. 14 دن کے لیے ججز جو ہیں وہ ریسیس پہ چلے جائیں گے, پھر 14 دن کے بعد واپس دوبارہ جج آئیں گے تو نیا سیشن اسٹارٹ ہوگا فار another 14 days.
During this period, judges study and write opinions for a session quorum of 6 judges required. तो जो रिसेस का टाइम होता है उसके दौरान जजेस जो है वो कह लें कि स्टडी करते हैं और अपनी अपनी ओपिनियन राइट करते हैं. फॉर अ सेशन कोरम ऑफ 6 जजेस इज रिक्वायर्ड. तो अगर एक टाइम पे सेशन स्टार्ट होना है तो कोरम ऑफ द जजेस जो होगा मिनिमम if there are minimum 6 judges are in courtroom, the quorum is complete. Otherwise, the Supreme Court will adjourn the proceedings if the uh, quorum is less than 6 judges. Judges arrive at decisions by a majority vote. तो फिर जो डिसीजन आता है उसका भी majority vote होता है. क्योंकि 9 जजेस हैं तो अगर 5 एक तरफ हों और 4 एक तरफ हों तो जो 5 जजेस जो हैं उनकी ओपिनियन जो होगी वो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का. तो जो उसके ऊपर डिसेंट करेंगे यानी उसके 4 जजेस जो हैं वो अपना अपना नोट जो है वो देंगे. डिसेंटिंग नोट इन द जजमेंट. All decisions and opinions of the Supreme Court are published in United States Report for record and guidance of the legal profession and general public. तो जितनी डिसीजन होंगे एंड ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का और उसके ऊपर डिसेंटिंग ओपिनियन जो होगी वो सारी की सारी पब्लिश की जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्ट्स के अंदर फॉर द पर्पसेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड गाइडेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशनल एंड जनरल पब्लिक. उसके बाद है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Mere description of the jurisdiction of the Supreme Court cannot give a correct picture on the role it plays in the American system. According to Bryce, no feature in the government of USA has awakened so much curiosity in the European mind, caused so much discussion, received so much admiration, been more frequently misunderstood than the duties assigned to the Supreme Court and the function it discharges in guarding the arc of the Constitution. तो इसमें ये बताया गया है कि भी अगर आप जो अब आज तक या अब से पहले तक हमने जो भी इसके बारे इसके सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में पढ़ा है उसमें मेनली हमने पढ़ी है इसकी jurisdiction. तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो है jurisdiction तो इसको डिस्क्राइब करें तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की करेक्ट पिक्चर नहीं होगी. तो अगर इफ यू वांट टू सी the correct picture of the Supreme Court, or if you want to know uh, uh, what is the role in constitutional history of role of the Supreme Court in constitutional history of the United States of America and in the American system, then we need to know the what Supreme Court did in the past uh, in interpreting the Constitution and keeping in limits the states uh, which are in the Union of United States of America. तो अगर ये 50 स्टेट्स की एक यूनियन है तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो उसको अगर ये 13 स्टेट की यूनियन थी तो फिर उस वक्त जो था उस वक्त हालात कोई और थे. उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकानमी जो है दैट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, बट दीज डेज economy of United States of America is based upon industrialization. तो
پھر اگر اتنی اسٹیٹس کی یونین ہوگی تو there must be disputes between federation and the states. تو ان ڈسپیوٹس کو کیسے اس نے سالو کیا سپریم کورٹ نے ایز اے only and only chief court of the all 50 states of United States of America. تو ایک آتھر ہے یا جورسٹ ہے انہوں نے ان کا نام ہے برائس. انہوں نے یہ پھر اپنی کسی بک کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان کی تو جو یہاں پہ شیئر کی گئی ہے. نو فیچر ان دی گورنمنٹ آف یو ایس اے ہیز اویکنڈ سو مچ curiosity in the European mind, so much discussion, received so much admiration, being more frequently misunderstood than the duty assigned to the Supreme Court and the function it discharges in the guarding the arc of the Constitution. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کوئی بھی فیچر جو ہے اس نے یورپین مائنڈ کے اندر اتنی کیوریسٹی جو ہے اس کو نہیں جگایا، یعنی متجسس جسے آپ کہہ لیں نہیں کیا یورپین مائنڈ کو، اور نہ ہی اتنی زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے کسی اور آرگن آف دی اسٹیٹ کے بارے میں، اور نہ ہی اتنی زیادہ ایڈمائریشن ریسیو کی ہے، اور نہ ہی اتنی زیادہ دفعہ اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے کہ اس کو جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں بائی دی کانسٹیٹیوشن اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ فنکشن کرنے ہیں ٹو گارڈ دی کانسٹیٹیوشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یورپین جو مائنڈ ہے دیٹ واز کیوریس about the features of the about the function of the Supreme Court of the United States of North America. European mind discussed much more about the Supreme Court of USA other than the uh, organs of other two organs of the state. اس کے بعد اسی کو اس سپریم کورٹ کو ہی زیادہ ایڈمائریشن یعنی پذیرائی جو ملی ہے یورپین مائنڈ کے اندر وہ کسی اور ادارے کو نہیں ملی. اور اسی طرح جو فریکوینٹلی جو ہے سپریم کورٹ کو مس انڈرسٹوڈ بھی کیا گیا ہے کہ اس کے فنکشن جو ہے اور اس کے جو ڈیوٹیز اس کو سائن کی گئی ہے تو کیا یہ ود ان دوز ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز اپنے ان کو ڈسچارج کر رہے ہیں سپریم کورٹ ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن. اس کو یعنی یورپین مائنڈ ہر دفعہ مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے. اٹ مینس کہ یورپین مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کا پلین میں معاملہ نہیں آتا یا یہ اس کا فنکشن نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے وہ سارے فنکشن وہ ساری ڈیوٹیز ڈسچارج کی ہیں جو کبھی کسی یورپین مائنڈ کے اندر آئی تھیں کہ یہ اس کی ڈیوٹیز بھی نہیں ہے اور اس کے فنکشن بھی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو ڈسچارج کیا ہے بائی ایکسرسائزنگ دی امپلائڈ پاورس given by the Constitution of United States of America. As a protector of the federation, generally in the federation, the powers are divided between the federal government and the states. In the federation, there is always the possibility of dispute according to Dr. Monroe. Without the vision of Supreme Court, the American constitutional system would have become a head-to-head monstrosity. There were 48 states in USA when Monroe remarked this of 48 rival sovereign entities. It would have never gained that strength and regularity of operation which it possesses today. By working out the doctrine of implied power, Supreme Court has conferred wide powers on the Congress. The words of the Supreme Court in the case of Maryland versus let the end be legitimate, let it be within the scope of the Constitution,
and means which are appropriate, which are plainly adapted to that end, and which are not prohibited but consistent with the letter and spirit of the Constitution are constitutional are rarely historic words. It is on account of the liberal interpretation by the Supreme Court that the federal structure devised in the 18th century to satisfy the requirements of the 13 states with a small population living in pastoral cum agricultural age is equally suitable to the needs of the most industrialized country consisting of 50 states today. Without a liberal interpretation by the Supreme Court, the US federalism might have failed in the time of growing industrialization and centralism. तो इसमें फिर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स as a protector of the Federation of the United States of America that uh, includes uh, 50 sovereign states. तो जो 50 कह लें कि sovereign entities हैं उनको इकट्ठे रखना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो फेडरेशन का 50 स्टेट्स की फेडरेशन का सिस्टम जो है इसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है. जब ये सिर्फ 13 स्टेट की यूनियन थी, जब ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स थी, उस वक्त से लेके आज तक जब ये 50 स्टेट्स की यूनियन हो चुकी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, लोग ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो स्लेवरी थी उस वक्त उससे जान छुड़ा ली गई है, और ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको इतने डेवलप हो गए हैं और उनको जो हर बंदा जो है वो बाशऊर है, बाशऊर शहरी है. तो इस दौर में भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फेडरेशन को कायम दायम रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा जो है हम अपने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिगार्डिंग लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है वो अगर आए हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल की है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे ऑफ इट्स conception in United States of or inception in the United States of America. तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी एक पुराने ख्यालात और पुरानी सोच की मानक का दायरा है. नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसलों के अंदर according to the trends of the society and need of the time अपने फैसले जो हैं उनकी liberal interpretation करती है to keep intact the federation of the United States of America to uh, to satisfy the all 50 states, all 50 sovereign entities within the Union of United States of America. इसने हमेशा ही एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की है ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो एक बहुत ही एक मशहूर जो केस है उसके अंदर जो फिर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मैरीलैंड वर्सेस मैकलो केस है, इसमें लेट द एंड बी लेजिटिमेट. इट मीन्स के कोई भी मामला अगर कोर्ट के अंदर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको उसका जो एंड है लेट इट बी लेजिटिमेट, यानी वो कानूनी होना चाहिए, ना कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं पाकिस्तान में कि जुडिशरी ऑलवेज में कंप्रोमाइजेस, जिसको नजरिया ज़रूरत भी कहते हैं, और बार बार हमें बताया जाता है कि नजरिया ज़रूरत जो है
ایک گہری قبر کھود کے اس میں دفنا دیا گیا ہے، لیکن وہ پھر 10-12 سال کے بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لبرل انٹرپریٹیشن کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جو ہے اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو فیصلہ ہم لے اس کا جو اینڈ ہے یعنی کہ فائنل ڈیسیجن مسٹ بھی لیجیٹیمیٹ قانونی ہونا چاہیے. Let it be within the scope of the Constitution and means which are appropriate, and وہ جو ڈیسیجن ہے that must be within the scope of Constitution، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور appropriate بھی ہونا چاہیے، inappropriate نہ ہو، اور within the scope of Constitution ہو، which are plainly adapted to that end and which are not rigid but consistent with the letter and spirit of the Constitution are constitutional. یعنی پھر وہ جو اینڈ کے اوپر جو بھی یہ جو 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ لیٹ دی اینڈ بی لیجیٹیمیٹ، لیٹ اٹ بی ود ان دی اسکوپ آف دی کانسٹیٹیوشن. تو ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو پلینلی اڈاپٹ کریں ایٹ دی اینڈ، ایٹ دی فائنلائزیشن آف دی ڈیسیجن آف دی سپریم کورٹ regarding any legal question raised in the Supreme Court, or that must not be prohibited by the Constitution, but that must be consistent with the letter and spirit of the Constitution. کہ جو کانسٹیٹیوشن کی اصل روح ہے وہ اس کے مطابق بھی ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کو کسی اور کانسٹیٹیوشن کی کسی بھی پروویژن کے اندر پروہیبیٹڈ نہیں کیا ہونا چاہیے، اور ڈیسیجن جو ہے دیٹ مسٹ بی لیجیٹیمیٹ اینڈ ود ان دی اسکوپ آف دی کانسٹیٹیوشن، اینڈ دی انٹرپریٹیشن مسٹ بی liberal to satisfy all the parties in the suit. Next point is the savior of the Constitution. The Supreme Court is the guardian of the Constitution. It can declare null and void a law passed by the legislature or any order issued by the executive organ in the United States if it is repugnant to the Constitution. Its power of judicial review has protected the Constitution from being violated and has checkmated the monarchical ambitions of the president and the democratic recklessness of the Congress. Hence, it has been rightly considered as the umpire of the constitutional conflicts. تو پھر یہ اس کے اندر آخر یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ورک ایز اے سیویئر آف دی کانسٹیٹیوشن، یعنی اس کا کہنے کہ نجات دہندہ یا کہنے اس کا محافظ ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کا. پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ فیڈریشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اب یہ بتایا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کا بھی محافظ کون ہے، وہ سپریم کورٹ ہی ہے. اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے سپریم کورٹ از دی گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن. تو اٹ کین ڈکلیئر نل اینڈ وائڈ law passed by the legislature means the Congress or a state legislature or any order issued by the executive organ. یعنی کوئی ایگزیکٹو آرگن جو ہے لائک پریزیڈنٹ جو ہے اس نے کوئی آرڈر ایشو کیا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے جیسے ہی اپنا جو چارج ایز اے پریزیڈنٹ اس نے چارج لیا تھا، تو اس نے آتے ہی کچھ ایسے آرڈرز پاس کیے ریگارڈنگ امیگریشن کہ جس میں اس نے کہا کہ جی فلاں فلاں جو 7 ملک ہیں جس کے اندر سعودی عرب اور صومالیہ اور ایسے افغانستان، ان ملکوں کے لوگ جو ہیں
they cannot come to the United States of the in United States of America. So that executive order was challenged in the court, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. اسی طرح اگر کوئی لا جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے پاس بائی اسٹیٹ لیجسلیچر اور نیشنل لیجسلیچر دی کانگریس, وہ بھی سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے if that is in violation of the constitution. So its power of judicial review has protected the constitution from being violated and has checkmated the monarchical ambition of the president and the democratic restlessness of the Congress. تو پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاور آف جوڈیشل ریویو ہے اس کی سپریم کورٹ کی, اس نے پروٹیکٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو فرام بینگ وائلیٹڈ, یعنی اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کو روکا ہے جوڈیشل ریویو کی پاور نے سپریم کورٹ کی. اور اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کے جو امبیشن ہیں ٹو بیکم اے monarch جسٹ لائک monarchs ان سعودی عربیہ, جو شاہ ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. تو اگر پریزیڈنٹ جو ہے ان ڈیموکریٹک کنٹری وانٹس ٹو بیکم monarch, بادشاہ بننا چاہتا ہے, سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے, یہ ہوتی ہے ایک نیچرل ڈیزائر آف ایوری پریزیڈنٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ وہ سارے فنکشن جو ہیں وہ خود ہی ایکسرسائز کرے. تو وہ اس کی جو خواہش ہے ٹو بیکم monarch آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کے اوپر بھی جو چیک کا جو ادارہ ہے یا اس کو دیکھتا ہے یا اس کو اس کے امبیشن کو پورے ہونے سے روکتا ہے, that institution is the Supreme Court of the United States of America. And then recklessness of the Congress. The Congress hai, that is a body elected by the people of the United States of America. But when those electables elected members come in the Congress, they also have desire to control the all powers of executive and judiciary. تو وہ بھی سارے فنکشن جو خود بھی اپنے آپ کے اندر لینا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی ان کی جو ریکلیسنس جو ہے اس کے اوپر بھی چیک جو ہے وہ کس کے پاس ہے, سپریم کورٹ کے پاس ہے. And it has been rightly considered as the umpire of the constitutional conflicts. تو ان شارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل کنفلکٹ whether it arises between two states, whether it arises between a state and the United States of America, whether it arises between executive and legislature, or whether it arises between legislature اینڈ اسٹیٹ, کسی بھی قسم کا کانسٹیٹیوشنل کنفلکٹ اگر ارائز ہوگا تو دیٹ ول بی ریزالوڈ بائی دی سپریم کورٹ. اور اس کو کیا کہیں گے ہم, کہہ لیں کہ جو امپائر کا رول ہوگا دیٹ ول بی پلیڈ بائی سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو بھی آپ کے پاس ہے تقریباً 5 منٹ. اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک. میں انمیوٹ کر رہا ہوں. اینی کوشچن؟ یار یہ سکلین اپنی ویڈیو بند کرو. اینی کوشچن؟ میں نے آپ انمیوٹ کر دیا ہے, اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے
he can unmute himself and can ask a question. جی سر اوکے ہو گیا سر. بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ کوشچن پوچھ لیں. ٹاپک فنش ہو گیا ہے ہمارا. السلام علیکم سر. ضمیر بلوچ. ہیلو ضمیر بلوچ صاحب. السلام علیکم سر. خیر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو السلام علیکم سر. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آواز آپ کی آ تو رہی ہے, سر کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. جی بولیں اب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آئی آواز آپ کی. سوری. ہاں جی بلوچ صاحب. 14 دن کے بعد وہ جو ججز کا ہلو ڈیسیژن والا ہوگا سر, وہ 1 یا 2 دن یا ہفتہ جو ہوگا یا 14 دن, تو وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے سر ان دنوں میں سر جو ہلو ٹرمز آپ نے بتائی ہیں. ضمیر صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ تو کریں بھائی. کیا ہوا ہے سر؟ سر میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے, آواز نہیں آ رہی آپ؟ آپ کی آواز جو ہے آہستہ ہلو آ رہی ہے. ہلو نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. ہلو یس سر یار کوئی آ رہی ہے انمیوٹ کر آواز دے آپ پلیز. کی. ضمیر نے 2 بار پوچھا ہے آپ سے, اس کو ٹھیک ٹھیک. آپ کی آواز نہیں سنائی دیتی ہلو سر. محمد. یس سر, محمد نعمان بات کر رہا ہوں. ابھی 1 منٹ رہ گیا جی پھر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہو گیا ٹاپک. ہلو اچھا بھائی آپ نا ابھی آواز کا کوئی ایشو ہے, آپ بول تو رہے ہیں لیکن نا مجھے کوئی آواز آ نہیں رہی. تو آپ کو اگر کوئی کویشچن پوچھنا ہے, یو ہیو مائی موبائل نمبر